العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے قصر کا مابقیہ سبق انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. آپ پچھلے محاضرے میں قصر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. قصر کسے کہا جاتا ہے اور قصر کی ذات کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں. یہاں پر آج آپ کو قصر کی اقسام کو بتایا جائے گا، لیکن ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ مخاطب کے حال کے اعتبار سے. تو دیکھتے ہیں. والقصر ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى 3 اقسام. اور قصر مخاطب کے حال کے اعتبار سے منقسم ہوتا ہے 3 اقسام کی طرف. مخاطب کے حال کے اعتبار سے قصر کی 3 قسمیں ہیں. مخاطب کس حال میں ہے؟ آیا وہ شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے یا 2 چیزوں کے درمیان اس کو تردد ہے، یا پھر مخاطب خلاف کا اعتقاد رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے قصر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 قصر افراد، نمبر 2 قصر تعین، نمبر 3 قصر قلب. قصر افراد کیا ہے؟ قصر الافراد یکون اذا اعتقد المخاطب الشرکت. قصر افراد اس وقت ہوتا ہے جب مخاطب شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو. جب مخاطب شرکت کا اعتقاد رکھے. مخاطب 2 یا زائد چیزوں کے درمیان شرکت کا اعتقاد رکھے. جی مثلا یہ شخص یا یہ صفتیں اس کے اندر بھی ہیں، اس کے اندر بھی ہیں، یہ اس کے اندر بھی ہیں. چند چیزوں کو شریک مانے ایک صفت کے اندر یا ایک حکم کے اندر، تو یہ ہے شرکت کا اعتقاد. اب آپ اس صفت کو یا اس حکم کو ایک پر قصر کر دیں، ایک کے ساتھ خاص کر دیں تو قصر افراد ہو جائے گا، بقیہ کی نفی ہو جائے گی. اور مخاطب جو شرکت کا اعتقاد کر رہا ہے اس شرکت کی تردید ہو جائے گی. مثلا ما من الہ الا اللہ. اب یہاں پہ جو صفت عبودیت ہے، مخاطب اس میں شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے. مخاطب کے نزدیک معبود کئی ایک ہیں، چاہے ایک سے زائد 2 ہوں، 3 ہوں یا پھر کئی ایک ہوں. جی اگر مخاطب شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے، آپ نے کہہ دیا ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ نے صفت عبودیت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیا. اللہ پر آپ نے الہ کا قصر کر دیا، تو اب شرکت کی نفی ہو گئی. جی شرکت کی تردید ہو گئی. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انما اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ ایک معبود ہے. آگے دیکھتے ہیں قصر تعین. وقصر التعین یکون اذا تردد المخاطب بین الشیئین.
کسر تعین اس وقت ہوتا ہے جب مخاطب دو چیزوں کے درمیان تردد کا شکار ہو، دو چیزوں کے درمیان متردد ہو، جیسے وما محمد الا رسول۔ جی، مخاطب اگر دو چیزوں کے درمیان متردد ہے، آیا یہ ہے یا یہ ہے، شرکت کا نہیں اعتقاد رکھتا بلکہ یہ ہے یا یہ ہے، تعین کے ساتھ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہی ہے، تو وہاں پہ جو کسر کیا جائے گا وہ کسر تعین ہوگا، یعنی اس کے تردد کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ یہ تردد کو ختم کیا گیا ہے وہاں سے، اس شخص سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یعنی دنیا سے پردہ فرمانے اور دنیا میں ہمیشہ رہنے یعنی خلود کے بارے میں متردد تھا کہ آیا آپ بھی عام انسانوں کی طرح دنیا سے پردہ فرمائیں گے، آپ پر بھی موت طاری ہوگی، یا آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ تو متکلم نے اس کے تردد کو ختم کر دیا، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں اور خلود آپ کی صفت نہیں ہے، خلود آپ کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ کو بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ اب یہاں پر مخاطب کا تردد ختم ہو گیا۔ دوسری مثال آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے محاضرے میں بھی سنا ہوگا، زمین کے متحرک اور ساکن ہونے میں بہت سے لوگ تردد کا شکار ہیں، آیا زمین متحرک ہے یا زمین ساکن ہے؟ لیکن اب تو یہ قضیہ حل ہو گیا ہے کہ زمین کیا ہے؟ متحرک ہے، زمین یعنی گھومتی ہے۔ زمین کے متحرک اور ساکن ہونے میں تردد کا شکار شخص سے آپ کہیں الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، جی تو آپ نے اس کے تردد کو ختم کر دیا تعین کر کے کہ زمین متحرک ہی ہے نہ کہ ثابت ہے۔ آگے وقصر قلب یکون اذا اعتقد المخاطب خلافه، کسر قلب اس وقت ہوتا ہے جب مخاطب اس کے خلاف کا اعتقاد رکھے۔ جی، جیسے منافقین کا قول انما نحن مصلحون، منافقین کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ جی، مسلمان اس کے خلاف اعتقاد رکھتے تھے، مسلمانوں کا اعتقاد تھا اور یہ ابھی بھی ہے کہ منافقین فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو مخاطب یہاں پہ مومن ہیں اور مومن اس کے خلاف اعتقاد رکھ رہے ہیں، انہوں نے برعکس یعنی پلٹ کر کے جواب دیا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ مومنین کا اعتقاد ان کے بارے میں کیا تھا؟ کہ اس کے خلاف تھا کہ وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، انہوں نے کسر لایا یعنی اس اعتقاد کو پلٹ کر کے۔ تو جب اعتقاد کو پلٹ دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ کسر قلب ہو گیا، انما نحن مصلحون۔ دوسری مثال آپ یوں کہہ سکتے ہیں ما جاء الا زید، ما جاء الا زید، یہ تردید ہے اس شخص کی جو زید کے علاوہ کسی اور کے آنے کا تو قائل ہے
لیکن زید کے آنے کا قائل نہیں ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ زید نہیں آیا ہے، کوئی اور آیا ہے۔ آپ نے اس کے یقین کو، اس کے ظن کو، اس کے اعتقاد کو پلٹ دیا کہ ما جاء الا زید، کہ زید آیا ہے، زید ہی آیا ہے، کوئی اور نہیں آیا ہے۔ تو یہ ہے قصر قلب۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ طرق الکسر کثیرۃ منہا، کسر کے بہت سے طریقے ہیں، کسر کے طریقے بہت ہیں۔ منہا، اس میں سے چند ایک آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ النفی والاستثناء، نفی اور استثناء کے ذریعے سے کسر کرنا، جیسے ما انتم الا بشر مثلنا، ما انتم، ما نافیہ اور الا استثناء، تو ما انتم الا بشر مثلنا، یہاں پہ انتم کا کسر کیا گیا ہے بشر کے اوپر، نفی اور استثناء کے طریقے سے۔ آگے دیکھیے وَإِنَّمَا، اور انما، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ انما، جیسے انما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہاں پہ نصیحت حاصل کرنے کو تذکر کا کسر کیا گیا ہے اولو الالباب پر، انما کے ذریعے سے۔ جی، اگر پوچھا جائے کہ یہاں پہ کسر کا کون سا طریقہ ہے تو کہیں گے یہاں پہ کسر کیا گیا ہے انما کے طریقے سے۔ وَتَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ، جس کا حق مؤخر ہونے کا ہے اس کو مقدم کر دینا، جیسے ایاک نعبد، ایاک مفعول بہی ہے اور مفعول بہی مؤخر ہوتا ہے لیکن اس کو مقدم کر دیا تو یہاں پر بھی حسر ہو گیا، کسر ہو گیا۔ کسر کا کون سا طریقہ ہے؟ تقدیم ما حقہ التاخیر۔ قلیل ما ہم، قلیل یہ خبر ہے، خبر کا درجہ مؤخر ہونا ہے لیکن اس کو مقدم کر دیا۔ وتعریف الخبر، خبر کو معرف ذکر کرنا، خبر کو معرفہ ذکر کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ حسر ہو جاتا ہے، کسر ہو جاتا ہے۔ جیسے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، الرحیم کیا ہے؟ غفور خبر ہے اور اس کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو معرفہ اگر خبر لائی جائے تو یہ بھی کسر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں والعطف بلا او ببل او لیکن، لا یا بل یا لیکن کے ذریعے سے عطف کرنا، ان کے ذریعے سے عطف کرنے سے بھی کسر آ جاتا ہے، کسر ہو جاتا ہے۔ جیسے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ تمہارے رشتے، تمہاری اولادیں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولادیں قیامت کے دن بالکل بھی نفع بخش نہیں ہوں گی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یہاں پہ دیکھیے لا کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہارے رشتہ دار، ارحام اور نہ ہی تمہاری اولاد، تو لا کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے، یہ بھی کسر کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہیں پر بھی آپ لا کے ذریعے سے عطف کر کے آپ کلام کے اندر کسر پیدا کر سکتے ہیں، کسر لا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے ام تقولون به جنہ بل جاءہم بالحق، بل جاءہم بالحق، کیا تم لوگ ایسا کہتے ہو کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے۔
یہاں پہ بل کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ بل بھی ایک طریقہ ہے کسر کے طریقوں میں سے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے، کرنے والے۔ یہاں پہ دیکھیے لیکن کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے۔ دوسری مثال آپ تینوں کی دیکھ لیجئے، مثلا زمین کو لے لیجئے، الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، لا ہو گیا، مل ارض ثابتۃ بل متحرکۃ، بل ہو گیا، مل ارض ثابتۃ لیکن متحرکۃ، لیکن ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے کسر کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ الفائدۃ الاولی الفائدۃ الثانیہ دوسرے محاضرے میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.